السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ بہت ہی اہم ٹاپک پر ڈسکس کریں گے۔ کیا ہم صحابہ پر طعن و تشنیع کر سکتے ہیں؟ صحابہ پر طعن، صحابہ کا احترام پوری امت پر واجب ہے۔ اگر آپ صحابہ سے محبت نہیں کر سکتے تو دین اسلام سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں۔ صحابہ شریعت کے ناقل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص شریعت سے محبت کرتا ہو مگر شریعت کے ناقلین سے نفرت کرتا ہو، اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کی جائے مگر آپ کے انصار و مددگار صحابہ سے نفرت کی جائے۔ قرآن و حدیث اور ائمہ دین کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت بے حد ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 728 ہجری فرماتے ہیں، کفار صحابہ کی وجہ سے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص صحابہ کو لے کر غصے میں آ جائے اور برا محسوس کرے اس کا معاملہ بھی کفار والا۔ کفار کی طرح ذلت، رسوائی اور غم اس کا مقدر۔ کفار صحابہ سے بغض کا شکار اپنے کفر کی وجہ سے ہوئے، اور بلا شبہ وہ شخص جو صحابہ سے بغض رکھنے میں کفار کا ہم نوا ہو کافر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن کفر کی وجہ سے رسوا نہیں ہو سکتا۔ اس اجمال کی تفسیر قرآن کریم کی اس آیت سے بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ، تاکہ ان مطلب صحابہ کے ذریعے کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کریں، یعنی صحابہ کے بغض میں مبتلا ہونا کفر کی مشترکہ علت ہے۔ جس طرح کافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ سے بغض رکھے، یعنی جو کفر کرتا ہو وہ صحابہ سے بھی بغض رکھنے لگ جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی بھی شخص صحابہ سے بغض رکھنے والا یا بغض رکھنے لگ جائے تو وہ لازماً کافر بھی ہوتا جاتا ہے۔ الصارم المسلوم صفحہ 579۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 179 ہجری فرماتے ہیں، جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابہ کی شان میں تنقیص کی یا دل میں ان کے متعلق کینہ رکھا تو مسلمانوں کے مال فے میں سے اس کا کوئی حق نہیں۔ خلیۃ الاولیاء لا ابن نعیم جلد 6 صفحہ 327 و سند صحیح۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 774 ہجری فرماتے ہیں، اس آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب استنباط کیا ہے کہ جو رافضی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کا مال فے میں سے کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس میں وہ وصف نہیں ہوتا جو وصف اللہ تعالی نے ان مال فے کے مستحق مومنوں کا بیان فرمایا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 8 صفحہ 73۔ امام عبداللہ بن ادریس اودی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 192 ہجری فرماتے ہیں، اگر رومی لوگ روم سے ہیلا تک کے تمام مسلمانوں کو قیدی بنا لیں، پھر ایک ایسا شخص جس کے دل میں صحابہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرا بھی بغض ہو، تمام مسلمانوں کو آزاد کر دے تو بھی اللہ اس کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا۔ السنہ للخلال حدیث 759 وسند صحیح۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 219 ہجری فرماتے ہیں، ہمیں صحابہ کے حق میں صرف استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا جس نے تمام صحابہ کو برا بھلا کہا اور ان کی شان میں تنقیص کی یا کسی ایک صحابی کے متعلق ایسا کیا تو وہ سنت اسلامی طریقے پر نہیں ہے اور اس کا مال فے میں کوئی حق نہیں۔ الرسالۃ الاصول السنہ ملحقہ بالآخر مسند
صفحہ 546۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 233 ہجری فرماتے ہیں، جو بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یا سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابی رسول کو گالی دے وہ دجال پرلے دجے کا جھوٹا ہے، اس سے روایت نہیں لی جائے گی، اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور پوری انسانیت کی لعنت۔ تاریخ الدوری حدیث نمبر 2670۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 241 ہجری فرماتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہے مجھے اس پر کفر کا خدشہ ہے، جیسے روافض ہیں جس نے اصحاب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا، مجھے اس کے متعلق خوف ہے کہ وہ دین سے نکل جائے۔ السنہ للخلال حدیث 780 وسند صحیح۔ نیز فرماتے ہیں، اگر آپ کسی شخص کو کسی صحابی کی برائی کرتے سنیں تو آپ اس کے اسلام پر تہمت لگا دیں۔ مناقب الامام احمد ابن حنبل امام لا ابن جوزی صفحہ 209 وسند حسن۔ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 360 ہجری فرماتے ہیں، یقیناً وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس نے صبح کی یا شام کی اور اس کے دل میں سیدہ عائشہ، کسی صحابی یا اہل بیت میں سے کسی فرد کے بارے میں بغض ہوا، رضی اللہ علیہم اجمعین، اللہ ہماری ان سے محبت کو نفع مند بنا۔ الشریعہ جلد 5 صفحہ 2427۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 388 ہجری فرماتے ہیں، روافض کا دین میں کوئی حصہ نہیں، ان کا شیوہ بہتان بازی، جھوٹ اور اسلاف امت یعنی صحابہ وغیرہ کی شان میں تنقیص کرنا ہے۔ معالم السنن جلد 2 صفحہ 6، شرح النووی جلد 1 صفحہ 203۔ ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 429 ہجری فرماتے ہیں، اہل علم نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی تکفیر کرنے والے کی تکفیر کی ہے، سب ازواج مطہرات سے محبت و احترام کا حکم دیا ہے اور تمام امہات المومنین یا کسی ایک کی تکفیر کرنے والے کی تکفیر کی ہے۔ الفرق بین الفرق صفحہ 353۔ نیز فرماتے ہیں، امامیہ شیعہ کبار صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں، ہم بھی ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ الفرق بین الفرقہ صفحہ 350۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 430 ہجری فرماتے ہیں، جس نے صحابہ اکرام کو برا کہا، ان سے بغض رکھنا اور ان کی تعویلات اور جنگوں کو بطور مذمت پیش کرنا، تو وہ ان کے بارے میں اللہ کے حکم اور اس کے بیان کردہ ادب و وصیت سے عدول کر رہا ہے۔ صحابہ کے متعلق زبان درازی کرنے والا ایسا اس کے لیے کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں اس کا دل برا ہو چکا ہے۔ الامامہ والرد علی الروافض صفحہ 376۔ علامہ سجزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 444 ہجری فرماتے ہیں، جس نے بھی ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہم سے یا ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھا یا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت، اولیت اور افضلیت کا انکار کیا تو وہ رافضی ہے۔ جس نے سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدہ عائشہ، سیدنا معاویہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری یا سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کی شان میں تنقیص کی وہ خارجی ہے۔ جس نے سیدنا عثمان اور سیدنا
علی رضی اللہ عنہما کی شان میں تو تنقیص نہ کی، مگر مذکورہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی گستاخی کی تو وہ گمراہ ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ الرد علی من انکر حرف والصوت، صفحہ 335۔ علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 456 ہجری فرماتے ہیں روافظ مسلمان نہیں ہیں۔ الفیصل فی ملل والاحوا والنحل، جلد 2 صفحہ 65۔ علامہ ابو مظفر طاہر محمد اصفر عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 471 ہجری فرماتے ہیں جان لیجئے امامیہ کے جتنے بھی فرقوں کا ہم نے تذکرہ کیا، تکفیر صحابہ پر سب کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید میں تغیر و تبدیل کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس میں کمی و بیشی و تحریف کی ہے۔ جن نصوص میں علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا ذکر تھا انہیں حذف کر دیا گیا۔ ان کے خیال میں قرآن، احادیث نبویہ اور موجودہ شریعت پر اعتماد درست نہیں ہے۔ وہ مہدی کے منتظر ہیں جو خروج کے بعد انہیں شریعت سکھائیں گے۔ فی الحال وہ دین کے کسی جزء پر کاربند نہیں ہیں۔ اس سے ان کی غرض مسئلہ امامت کی تحقیق ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف شرعی پابندیوں سے آزادی ہے۔ انہوں نے شرعی محرمات کافی حد تک حلال سمجھ رکھی ہیں اور عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ان کے سامنے شریعت و قرآن کے محروف ہونے کا بہانہ بناتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ التبصرہ فی دین، صفحہ 24 و 25۔ علامہ ابن ابی یعلا رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 526 ہجری فرماتے ہیں روافظ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ طبقات الحنابلہ، جلد 1 صفحہ 33۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 544 ہجری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو برا بھلا کہنا اور ان کی شان میں تنقیص کرنا یا کسی ایک صحابی کے متعلق ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اکمال المعلم بھی فوائد المسلم، جلد 7 صفحہ 580۔ نیز فرماتے ہیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کافر تھے، ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ جس نے پوری امت اور صدر اول کے مسلمانوں کو کافر کہا اس نے گویا احکام شریعت کی نقل کو باطل ٹھہرایا اور دین اسلام کو منہدم کر دیا۔ الاکمال معلم بفوائد المسلم، صفحہ 7، وہ جلد 7 صفحہ 412۔ نیز فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ازواج اور صحابہ کو برا بھلا کہنا یا ان کی شان میں تنقیص کرنا حرام ہے، ایسے کرنے والا ملعون ہے۔ الشفاء، جلد 2 صفحہ 307۔ علامہ ابو سعد سمعانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 562 ہجری فرماتے ہیں امت مسلمہ امامیہ کی تکفیر پر متفق ہیں۔ جنہوں نے صحابہ اکرام کے متعلق گمراہی کا عقیدہ رکھا، ان کے اجماع کا انکار کیا اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر ڈالیں جو ان کی شایان شان نہیں تھی۔ الانصاب، جلد 6 صفحہ 365۔ نیز فرماتے ہیں امامیہ صحابہ کو گمراہ سمجھنے پر متفق ہیں کہ جنہوں نے امامت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سپرد کر دی۔ الانصاب، جلد 6 صفحہ 365۔ علامہ کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 587 ہجری فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو فاسق قرار دینے سے باز رہنا اور ان پر طعن و تشریح سے رکے رہنا اہل سنت والجماعت کی شراعت میں سے ہے۔ بدائع الصانع، جلد 5 صفحہ 117۔ علامہ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 606 ہجری فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں طعن سے گریزیاں
رہنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کی عمومی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی تعریف واجب ہے۔ معالم اصول الدین صفحہ 152۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 630 ہجری فرماتے ہیں، صحابہ پر طعن دراصل شریعت پر طعن ہے۔ الکامل فی التاریخ جلد 6 صفحہ 582۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 671 ہجری فرماتے ہیں، جس نے کسی صحابہ کی شان میں تنقیص کی یا اس کی روایت میں سے اس پر طعن کیا تو اس نے اللہ رب العالمین پر رد کیا اور مسلمانوں کے شرعی احکام کو باطل ٹھہرایا۔ التفسیر القرطبی جلد 16 صفحہ 297۔ نیز فرماتے ہیں، جس نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یا کسی بھی صحابہ کو جھوٹ کی طرف منسوب کیا، وہ شریعت اسلامیہ سے خارج، قرآن کو جھٹلانے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنے والا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 16 صفحہ 298۔ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو برا بھلا کہنا حرام ہے اور حرام فحش گوئی میں سے ہے۔ اس مسئلے میں سب صحابہ برابر ہیں، چاہے وہ ان فتنوں کا شکار ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، کیونکہ وہ ان جنگوں میں اجتہاد اور تعویل کی بنا پر شریک ہوئے۔ شرح نووی جلد 16 صفحہ 93۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 728 ہجری فرماتے ہیں، جو اس حد تک کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے معدود چند تمام صحابہ مرتد یا فاسق ہو گئے تھے، ان کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی ثنا و رضا پر مبنی بے شمار نصوص قرآنی کا منکر ہے، بلکہ جو جان بوجھ کر ایسے کے کفر میں متردد ہو، اس کا کفر بھی متعین ہے۔ اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ امت سب سے بری ہے، جسے لوگوں کی اصلاح و فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے لوگ سب سے برے اور خیر القرون کی اکثریت کافر، فاسق اور شر القرون تھے۔ ایسے شخص کا کفر ضروریات دین سے ثابت ہے۔ الصارم المسلوم صفحہ 586 اور 587۔ اور فرماتے ہیں، پہلو پر طعن کرنا دراصل دین پر طعن کرنا ہے اور اس منہج سے اعراض کا باعث ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ منہاج السنہ جلد 1 صفحہ 18۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 748 ہجری فرماتے ہیں، صحابہ کے برے ہونے کا اعتقاد رکھا جائے اور ان کے متعلق دل میں بغض و کینہ پیدا ہو جائے، نیز اس سے اللہ تعالیٰ کے ان تمام فرامین انکار لازم آتا ہے جو صحابہ کی تعریف و ثنا کے متعلق قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی مدد و ستائش کی، ان کے فضائل و مناقب بیان کی اور ان سے محبت کی، اس کا بھی انکار لازم آئے گا۔ الکبائر صفحہ 237 اور 238۔ اور فرماتے ہیں، جس نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، ان کی لغزشوں کو ٹٹولا اور ان کے عیب جوئی کی، وہ منافق ہے۔ الکبائر صفحہ 239۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 756 ہجری فرماتے ہیں، جس کے ایمان کو ہم نص یا اجماع کی بنا پر قطعی سمجھتے ہیں، ان کی تکفیر کرنے والے کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ فتاوی السبکی جلد 2 صفحہ 586۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 852 ہجری فرماتے ہیں، جو کسی بھی صحابہ کو برا بھلا کہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے روایت قبول کی جائے۔ تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 438۔ علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 974 ہجری فرماتے ہیں،
جان لیجئے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ہر ایک پر واجب ہے کہ تمام صحابہ کی عدالت کا اثبات کر کے ان کا تزکیہ کرے، ان پر طعن کرنے سے رک جائے اور ان کی تعریف و ستائش کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی کئی آیات میں ان کی تعریف کی ہے۔ الصواعق المحروقہ جلد 2 صفحہ 603۔ گستاخ صحابہ کی سزا کیا ہے؟ علامہ سرخسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 483 ہجری فرماتے ہیں، جس نے صحابہ پر طعن کیا وہ ملحد اور مخالف اسلام ہے، اگر یہ توبہ نہ کرے تو اس کا علاج تلوار ہے۔ اصول السرخسی جلد 2 صفحہ 134۔ علامہ ابو الحسن علی بن عبد الکافی سبکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 756 ہجری فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ظہر کے وقت جامع مسجد اموی میں موجود تھا۔ یہ 14 جمادی الاولیٰ سن 755 ہجری بروز سوموار کی بات ہے۔ میرے پاس جامعہ اموی میں ایک شخص علی بن ابی الفضل بن محمد بن حسین بن کثیر حاضر ہوا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ صفے چیرتا ہوا میرے پاس پہنچا، زبان سے بار بار یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے آل محمد پر ظلم کیا۔ میں نے پوچھا کس نے ظلم کیا؟ بولا ابو بکر۔ میں نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کہنے لگا ہاں ابو بکر، عمر، عثمان، یزید اور معاویہ یہ سب۔ تو میں نے حکم دیا کہ اس شخص کے گلے میں طوق ڈال کر قید کر لیا جائے۔ پھر اسے قاضی مالکی نے پکڑا اور مارا، مگر یہ اپنی بات پر ڈٹا رہا، بلکہ ایک اور بات کہی۔ اس وقت میرے پاس 2 گواہ بھی موجود تھے۔ کہنے لگا فلاں اللہ کا دشمن ہے اور وہ حق پر فوت نہیں ہوا۔ اس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث سے محروم کر کے ظلم کیا اور اس نے فاطمہ کی میراث روک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ اس کی مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ قاضی مالکی نے اسے اس دن کئی بار مارا، پھر بدھ والے دن 18 جمادی الاولیٰ کو بھی مارا، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ پھر اسے جمعرات 19 جمادی الاولیٰ کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے سامنے گواہ پیش کیے گئے۔ اس نے انکار نہیں کیا، نہ کوئی بات کی، البتہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا رہا، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر اس پر بار بار سوال دہرایا گیا، مگر وہ یہی جواب دیتا رہا۔ پھر اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا، مگر اس نے اپنے دفاع میں کچھ نہ کہا۔ پھر اسے کہا گیا کہ توبہ کر لو، تو اس نے کہا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ بار بار اسے توبہ کرنے کو کہا گیا، مگر وہ جواب میں اس سے زائد کچھ نہ کہتا تھا۔ اس مجلس میں اس کے کفر اور قبول توبہ کے متعلق بحث ہوئی، اس میں سے بعض کا ذکر اس تحریر میں کر دیا گیا ہے۔ پھر قاضی مالکی نے اسے قتل کا فیصلہ سنایا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ فتاوی سبکی جلد 2 صفحہ 570 اور 71، البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد 18 صفحہ 561۔